خاموشی کی زبان کوئی کب جانتا ہے، جو تو نہیں جانتا تیرا رب جانتا ہے۔ تنہائی میں گناہ کر یا کر عبادت، تیرے قلب کی گہرائی میں کیا وہ سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کرتے وہ ہو جو تم چاہتے ہو، لیکن ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تم وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، پھر وہی ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ گناہوں سے نجات وہی پاتا ہے جو اقرار جرم کر لے، اور ندامت کے لیے توبہ ہی کافی ہے۔ اللہ کا ذکر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ کیا کرو، کیونکہ جب آپ اپنی قبر کے اندھیرے میں ہوں گے تو یہ انگلیاں روشنی کا کام کریں گی۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان نماز کا چھوٹ جانا ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت۔ برائی کا راستہ بہت آسان سہی، لیکن منزل تباہی ہی ہے۔ نماز کی فرصت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ اتنی مہلت نہ ملی تو کیا کرو گے؟ روز کہتے ہو کل پڑھوں گا نماز، کل اگر سانس نہ رہی تو کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کو سب جگہوں سے زیادہ محبوب مساجد ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں۔ ہم اللہ کی وہ تخلیق ہیں جو اپنے خالق کی طرف تب دوڑتے ہیں جب اس کی مخلوق ہمیں تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ جو اپنی تنہائیوں کو اللہ کے خوف سے مزین کر لے، اللہ اس کی محفلوں کو بھی اچھا کر دے گا۔ اللہ سے جب کچھ مانگو تو اللہ کو ہی مانگو، کیونکہ جب اللہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے۔ وہ شخص اپنے آپ پر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ استغفر اللہ۔ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے۔ گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ بہت نوازا ہے اس پاک ذات نے مجھے، میری عبادت کے برابر ملتا تو شاید کچھ بھی نہ ملتا۔ ایمان اور حیا دو ایسی چیزیں ہیں جن میں سے ایک چلے جائے تو دوسری خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ بہت مایوس تھا زندگی سے، پھر آواز آئی حی علی الفلاح۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ چھن جانے میں بھی مصلحت خدا ہوتی ہے، ہر چیز کا پاس رہنا بھی بہتر نہیں ہوتا۔